میں اختتامی تقریب پر آپ کو ایک منظم آرگنائزیشن منظم انداز سے کھیل منعقد کرنے پر مبارکباد دینا چاہتا ہوں۔ مبارکباد اس بات کی بھی دینا چاہتا ہوں کہ بلوچستان کے اندر 19 سال بعد نیشنل گیمز ہوئے ہیں، اور اس بات کی عکاسی ہے کہ بلوچستان، جیسے منسٹر صاحب نے کہا، کہ ایک پرامن صوبہ ہے، یہاں ساری وہ تقریبیں ہو سکتی ہیں جو باقی پاکستان میں ہو سکتی ہیں۔ مجھے بڑی خوشی بھی آج اس بات کی بھی کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے جو خود اپنے پیسے خرچ کر کے یہ ٹرافی عنایت کی تھی، وہ آج تک موجود ہے، 1948 کی ٹرافی، اور مبارکباد دیتا ہوں جس ٹیم کو جس نے اس کو حاصل کیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح اور فاطمہ جناح بڑے شوق سے، بالخصوص بچوں کے ساتھ، لڑکیوں کے ساتھ اور لڑکوں کے ساتھ بڑی توجہ دیتے تھے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے بوائے اسکاؤٹس کی پاکستان میں داغ بیل ڈالی، محترمہ فاطمہ جناح نے گرل گائیڈز کی داغ بیل ڈالی، اور صرف اس نیت سے ڈالی کہ بچوں کے اندر آرگنائزیشنل سکلز آئیں، بچوں کے اندر ایک دوسرے سے محبت کرنے کی بات آئے، اور بچوں کے اندر ایک ہیلدی مقابلہ گیمز کی صورت میں بھی ہو۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بلوچستان کے اندر جس انداز سے مبارکباد دوں پولیس کو کہ پولیس نے سیکیورٹی کا اہتمام کیا، اور دنیا کو بھی میں بتانا چاہتا ہوں کہ بلوچستان ایک سیکیور صوبہ ہے، بلوچستان ایک پرامن صوبہ ہے۔ یہ موجودہ حکومت اور ساری حکومتیں اس طرف کوشش کرتی رہی ہیں کہ یہاں کے وسائل اور یہاں کے جو زرخیز ایریا ہے، یہاں کا سمندر جو ہے، یہاں کے معدنیات جو ہیں، سب کو صحیح طرح سے استعمال کر بلوچستان کو ترقی کے راستوں پر لگایا جائے۔ جب یہ کھیل ہوتے ہیں تو اس کے 5 فائدے ہیں۔ ایک تو جسمانی نشو و نما بچوں کی، پھر ہار جیت کو سمجھنا اور پہچاننا تاکہ لڑائی نہ ہو، یہ جاننا کہ کوئی جیت گیا ہے تو اس کو مبارکباد دینا، اور جو ہار گیا ہے وہ یہ جانتا ہے کہ میں آج ہار گیا ہوں، کل پھر کوشش کر کے آگے نکلوں گا۔ تیسری بات، کھیلوں کے اندر کردار سازی ہے، کردار بنتا ہے جب آپ ساتھ مل کر مقابلہ کرتے ہیں۔ پھر چوتھی چیز، ٹیم ورک، لوگوں کے ساتھ مل کر۔ بعض گیمز ہوتے ہیں صرف ٹیم کے ساتھ کھیلے جاتے ہیں، بعض گیم اکیلے کھیلے جاتے ہیں۔ کرکٹ، فٹ بال، ہاکی، یہ ٹیم کے ساتھ کھیلی جاتی ہے جس کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ مل کر مووز بنائے جاتے ہیں۔ اور آخری چیز میں کہتا ہوں کہ کھیلوں کے ذریعے ایک کردار سازی ہوتی ہے، اخلاق بھی بنتا ہے، اخلاق سکولوں میں بنتا ہے، اور ہیلدی ایکٹیویٹیز کے ساتھ وہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ پھر مقابلہ جب ہوتا ہے تو مختلف لیولز پر ہوتا ہے، گلی محلے میں مقابلہ ہوتا ہے، اور آپ بچوں، آپ کو یاد ہوگا، بڑوں کو بھی یاد ہوگا کہ ہم اپنی گلیوں میں کنچوں کا بھی مقابلہ کرتے تھے، ٹینس بال سے بھی کھیلتے تھے، کرکٹ بھی کھیلتے تھے، فٹ بال بھی کھیلتے تھے، جو سب سے سستا گیم تھا۔ تو گلی محلوں سے شروع ہوتی ہے یہ بات، برادریوں میں مقابلہ ہوتا ہے، قبیلوں میں ہوتا ہے، اسکول اور کالجز میں ہوتا ہے، پھر اس کے بعد یونیورسٹیز میں ہوتا ہے، صوبوں میں ہوتا ہے، پھر ڈپارٹمنٹس میں ہوتا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ ہر لیول پر وہی نظم و ضبط کے ساتھ ہم کھیلوں کا ایک سسٹم بناتے ہیں، اور پھر ملکوں کے درمیان ہوتا ہے۔ آج کل آپ یہ دیکھیے کہ ٹیلی ویژن میڈیا کے ذریعے، مثال کے طور پر ایک گیم جو بالکل دیہاتی لیول پر کبڈی ہوتا تھا، دنیا جان گئی ہے کہ کبڈی اب ایک کھیل ہے۔ تو ٹیلی ویژن میڈیم کے ذریعے پیسہ بھی، سپانسرشپ بھی، اور میں مبارکباد دیتا ہوں آرگنائزرز کو کہ یہ دنیا بھر میں یہ گیم ٹیلی کاسٹ ہوئے، تو لوگوں نے فوکس کیا اس عالمگیریت پر کہ بلوچستان کے صوبے کے اندر کتنے کامیاب انداز سے محنت کر کے آرگنائز کر یہ گیمز کیے۔ اچھا، ساتھ ساتھ یہ بھی یہ ذہن میں رکھیے کہ کھیل کود، جسمانی ورزش ہم اس عمر کو آ کر خاص طور پر کرتے ہیں، مگر یہ کہ یہ جسمانی ورزش جو ہے یہ صحت کے لیے ایک بنیادی حصہ ہے۔ نتیجہ کیا ہے کہ پاکستان کے اندر ایک طبقہ جو کھاتا پیتا ہے وہ وزن میں بڑھتا جا رہا ہے، اور ایک طبقہ
जो है वो सेहत के एतबार से स्टंटिंग का भी शिकार है। तो लिहाजा जो ये खेल है और वर्जिश है और एक्सरसाइज है, ये जिंदगी के रोजाना के मामूलात में होना चाहिए। ये नहीं कि चंद दिनों के लिए खास तौर पर इसको कर लिया जाए। तो लिहाजा मैं मशकूर हूँ गवर्नर बलूचिस्तान का, मिनिस्टर साहब का, स्पोर्ट्स के मिनिस्टर का, पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन का, और सबसे ज्यादा उन खिलाड़ियों का जिन्होंने शिरकत की, और वो बच्चों का जिन्होंने तमाशा देखा। माशाल्लाह, आप सबको मुबारक हो। अनदर फेदर, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं अनदर फेदर ऑन बलूचिस्तान कैप। ये जहन में रखें कि तामीर नौ, पाकिस्तान की तामीर, बलूचिस्तान की तामीर, ये आपके जिम्मे है। इसके बावजूद कि यहाँ पर इस बात का भी जिक्र हो कि हमने कोई पॉलिसी सही नहीं बनाई है, मगर आज का दिन है जो कल को दावत देता है कि हम अच्छा कल बनाएंगे। और अच्छा कल बगैर कायदे आजम के 3 अल्फाज के, और वो क्या है, याद रखना हमेशा, उसके बगैर कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं, उसके बगैर पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता, और वो है इत्तेहाद, बेइंतहा जरूरी चीज, और तंजीम, ऑर्गेनाइजेशन जो आपने किया, और यकीन महकम कि आपको पाकिस्तान पर, बलूचिस्तान पर, अपने वतन पर पूरा यकीन हो। कोई ताकत मेरे कौम को, बलूचिस्तान को और पूरे पाकिस्तान को तरक्की करने से नहीं रोक सकती, अगर इन नौजवान दिलों के अंदर वो तरक्की का जज्बा जाग जाए। बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया बच्चों, बहुत शुक्रिया खिलाड़ियों। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान पाइंदाबाद।